بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکہ اتنا بڑا مارا گیا ہے کہ گواہی امریکہ سے آ گئی ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کو امریکہ نے خرید لیا ہے، لیکن 22 کروڑ لوگوں کو ہار دیا ہے۔ یہ گواہی کہاں سے آئی ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ شہباز شریف نے آئین کتنی بار توڑا ہے ان پچھلے کچھ دنوں میں؟ یہ حکومت جو سارے غیر آئینی کام کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، پاکستان کی جو افواج ہیں ان سے یہ قوم بہت محبت کرتی ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف پاکستانی عوام کے بارے میں دو جو اہم غلط فہمیاں ہیں وہ کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس کے بعد آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ اس ٹائم جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے وہ دو غلط فہمیوں کا شکار ہے پاکستانی عوام کے بارے میں۔ میں یہاں پہ یہ سمجھ لیں میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہوں تاکہ مسائل حل ہو جائیں اور پاکستان کسی انارکی کی طرف مت بڑھے، کسی خونی انقلاب کی طرف مت بڑھے، بلکہ معاملات اچھے طریقے سے حل ہو جائیں۔ اب میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 1 سال تک کیوں یہ حکومت چلانا چاہتے ہیں، خطرہ کیا ہے عمران خان سے، اور عمران خان کو کیا سٹیپس لینے پڑیں گے۔ لیکن پہلے ناظرین یہ آپ چیک کر لیں، یہ گواہی آ گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں پال کریگ رابرٹس، یہ انسٹیٹیوٹ فار پولیٹیکل اکانومی ہیڈ کرتے ہیں، یہ اکنامکس کے پروفیسر ہیں۔ یہ کہتے ہیں واشنگٹن نے پاکستان کی کرپٹ پارلیمنٹ تو خرید لی، لیکن پاکستان کے لوگوں کو ہار دیا، یعنی اب لوگوں کی سپورٹ امریکہ کے ساتھ نہیں ہوگی، حالانکہ انہوں نے کرپٹ پارلیمنٹ تو خرید لی ہے۔ یہ گواہی آ گئی ہے امریکہ کے اندر سے، اور ابھی مزید آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ میں یہاں ایک مشورہ دینا چاہوں گا اوورسیز پاکستانیوں کو، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں۔ دیکھیں گواہی اب امریکہ سے آ گئی ہے۔ ٹرمپ دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کے خلاف تھا، یہ وجہ تھی کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ہٹایا اور بائیڈن کو واپس لائے، جو کہ بیرونی مداخلت پر یقین رکھتا ہے، رجیم چینج پر یقین رکھتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ پاکستانی کمیونٹی بڑی سٹرونگ ہے امریکہ میں۔ اگر یہ لوگ ریپبلکن سے رابطہ کریں اور کسی طریقے سے ٹرمپ سے یہ بیان آ جائے کہ بائیڈن نے جو رجیم چینج کیا ہے وہ اس کو کنڈیم کر دے، تو یقین مانیں کہ بیانیے کو بڑی تقویت ملے گی، ایک سٹیمپ لگ جائے گی، اور اتنی بڑی سٹیمپ ہوگی کہ اس کے بعد اس طوفان کو ویسے بھی کوئی نہیں روک سکتا، لیکن پھر تو سمجھ لیں کہ ایک نیکسٹ لیول پہ چلا جائے گا۔ اگر یہ ہو سکتا ہے، یہ میرا مشورہ ہے، کوئی لوگ جو سمجھدار ہیں وہ اس پہ مشورہ بھی دے سکتے ہیں، کمنٹس میں آپ بتا سکتے ہیں، اور اگر کوئی اوورسیز پاکستانی دیکھ رہے ہیں جو انفلوئنشل ہیں تو وہ اس سلسلے میں پلیز کوئی کوشش کریں کہ کسی ریپبلکن کی طرف سے آ جائے، ٹرمپ کی طرف سے آ جائے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن کسی ریپبلکن کی طرف سے آ جائے تو یقین کریں سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ کیونکہ عمران خان کو بھی میرا مشورہ ہے کہ امریکہ نہ کہیں، بائیڈن کہیں۔ بائیڈن نے آپ کی رجیم چینج کروائی ہے، امریکہ نے نہیں کروائی۔ امریکہ میں جب ٹرمپ کی حکومت تھی وہ آپ کی رجیم چینج نہیں کروا رہا تھا، بلکہ وہ آپ سے ملاقات بھی کرتا تھا، آپ سے فون پہ رابطے میں بھی تھا، آپ کے اس کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، وہ آپ کو اپنا دوست کہتا تھا۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ سو امریکہ نہ کہیں تاکہ امریکی عوام آپ کے خلاف ہو جائے اور ان کا نیریٹو بکے، بلکہ آپ کہیں کہ بائیڈن نے یہاں پہ رجیم چینج کروائی ہے۔ امید ہے لاہور کے جلسے میں یہ کہا جائے گا۔ آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ میں ناظرین آپ کو بتاتا ہوں کہ شہباز شریف نے اب تک کتنے قوانین توڑے ہیں۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ گورنر کو ہٹانے کا جو آرڈر جاری ہوا پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے، وہ آئین کی شک 101(3) کی خلاف ورزی ہے۔ گورنر کو لگانے کا اختیار پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر صدر کے پاس، یعنی تب پرائم منسٹر ایڈوائس کر سکتا ہے، لیکن گورنر کو اتارنے کے اوپر کیا شک ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ 101 آئین کا آرٹیکل 101 اور اس کی شک 3، دا گورنر شیل ہولڈ آفس ڈیورنگ دا پلیجر آف دا پریزیڈنٹ، جب تک صدر مملکت خوش ہیں ان کی تسلی ہے، گورنر اپنا کام جاری رکھے گا۔ گورنر کی تنخواہ، الاؤنس، پریولیج سب کچھ صدر مملکت طے کریں گے، اس میں وزیر اعظم کی ایڈوائس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لگانے میں وزیر اعظم کی ایڈوائس ہوگی، صدر اس پہ سائن کرے گا، اتارتے ہوئے یہ صدر کا فیصلہ ہوگا۔ اس کی میں آپ کو ایک لاجک بتا دیتا ہوں اور وجہ بتا دیتا ہوں۔ صدر ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے، کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، اسی طرح گورنر بھی ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے، پارٹی کا نہیں رہتا۔
जब गवर्नर लग गया तो उसके बाद वो रियासत का नुमाइंदा है और उसको सदर ही उतार सकता है जो रियासत का नुमाइंदा है। ये लॉजिक है आइन की इस शिक के पीछे। ये आइन तोड़ा गया है ये ऑर्डर जारी करके, और अच्छा किया है कि गवर्नर पंजाब ने अपने ओहदे से अपने आप को इलादा नहीं किया। मैं आपको इसके भी पीछे एक लॉजिक बताता हूँ कि क्या होने वाला है, लेकिन अगली वीडियो में 2-3 अहम चीज़ें मैंने आपको बतानी, वो फिर लंबी हो जाती है बहुत वीडियो। एक तो ये है। दूसरा, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने अभी ट्वीट किया था, मैं देखता हूँ अगर मुझे मिल जाए। ये ऑर्डर पास हुए हैं वज़ीर आज़म के जाने के बाद, इमरान खान की हुकूमत के टॉपर होने के बाद। ये सब गैर आइनी है। क्यों? मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स जजमेंट जो थी उसमें कहा गया है कि वज़ीर आज़म अकेले कैबिनेट के बगैर फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, यानी वज़ीर आज़म की अपनी हैसियत गवर्नमेंट की नहीं है, फेडरल कैबिनेट का होना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त मौजूदा हालात में मुल्क में कोई कैबिनेट नहीं है, जिसका मतलब है कि शहबाज शरीफ ने अब तक जितने ऑर्डर्स दिए हैं वो गैर आइनी हैं। अब कोई अदालत नहीं खुल रही। रात के 12 बजे अदालतें खुल गई थी कि शायद इमरान खान कुछ गैर आइनी कर दे। इस पे खुली थी अदालतें कि हम अदालत खोल के बैठते हैं, शायद हमारी तौहीन होने वाली है। जो जुर्म हुआ नहीं था उसके लिए अदालतें पहले खुल गई थी। अदालत खोल दें, शायद आर्मी चीफ की तब्दीली होने वाली है, यानी जो काम हुए नहीं थे उस पर अदालतें खोल के बैठ गए थे। यहाँ पे कैबिनेट के बगैर शहबाज शरीफ फैसले कर रहे हैं। शहबाज शरीफ सरकारी खुफिया दस्तावेज़ात हवाले कर रहे हैं उन लोगों के, जैसे अगर मिफ्ता इस्माइल हो गया, खाकान अब्बासी और लोग जिन्होंने कोई हल्फ नहीं उठाया, उनके पास कोई ओहदा नहीं है। ये सब कुछ गैर आइनी हो रहा है और मैं आपको इसकी वजह भी बता देता हूँ। मुल्क में इस टाइम मार्शल लॉ लगा हुआ है और शहबाज शरीफ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी फेस है सामने। असल में पीछे से हुकूमत कोई और चला रहा है। ये है इस टाइम मुल्क की सूरत हाल, और इस पर तमाम अदालतें क्यों खामोश हैं ये भी हमें पता है कि मार्शल लॉ में अक्सर तौसीक अदालतें ही करती हैं। पाकिस्तान में कोई मार्शल लॉ या शब खून नहीं हो सकता जब तक अदालतें साथ ना मिली हों। तो इस टाइम अदालतों का जो हमें किरदार नज़र आ रहा है वो इंतहाई मायूस कुन किरदार है। तो ये तो हो गई दो चीज़ें। अब मैं आपको तीसरी चीज़ की तरफ लेके आता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फौजी क़यादत को इस टाइम अवाम के वाले से दो गलत फहमियाँ हैं। एक का इजहार DGISPR ने किया कि हमारी यूथ वेल इन्फॉर्म्ड या नहीं है या इल इन्फॉर्म्ड है, यानी हमारी यूथ को पता नहीं है कि असल हालात क्या हैं और वो वैसे रिएक्ट कर रहे हैं, जबकि हम शायद जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। एक तो ये गलत फहमी है। इस पर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे दूर होती है और ये क्यों गलत फहमी है और ये कितनी नुकसानदेह है इदारे के लिए। लेकिन जो दूसरी ज़्यादा बड़ी गलत फहमी है वो क्या है कि जब वो कहते हैं ना कि हम सियासत में दखल अंदाजी नहीं करते, हम सियासत से दूर हो गए हैं, तो मैं ये बात ज़रा आज खुल के और क्लियरली कर दूँ। आप 75 साल से मुसलसल सियासत में दखल अंदाजी कर रहे हैं और ये बात पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। और ये आपकी गलत फहमी है कि लोग एक सेकंड के लिए भी ये बिलीव कर रहे हैं कि आप सियासत में नहीं दखल अंदाजी करते। जहाँ पे लाइन ड्रा होती थी वो ये थी कि लोगों को पहले ये गलत फहमी थी या खुश फहमी थी या हुस्ने ज़न था कि आप जो सियासी मुदाखलत करते हैं वो करप्शन रोकने के लिए करते हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी का सौदा हो रहा होता है, जब भारत से पींगें बढ़ाई जा रही होती हैं, जब एटमी राज अफशा करने का ख़तरा होता है, सिक्योरिटी रिस्क जैसे बेनज़ीर को कहा, या इस तरह के जब मामलात होते हैं आप तब मुदाखलत करते हैं। लोगों को ये पता था आप मुदाखलत करते हैं, लोगों को ये अब भी पता है कि आप मुदाखलत करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये लोगों को पता है। ये आपकी गलत फहमी है कि आप सोचते हैं कि यूथ इल इन्फॉर्म्ड है और उन्हें पता नहीं है कि आप मुदाखलत करते हैं। यूथ को ये उसने ज़न है कि आप मुदाखलत पाकिस्तान के मफादात में करते हैं। पहली बार यूथ को ये नज़र आया है कि इस बार मुदाखलत अमेरिका के मफादात के लिए हुई है, पाकिस्तान के मफादात के लिए नहीं हुई। हो क्या आप बेशक कहें कि अमेरिका हमारी गर्दन दबोच लेगा, तो हमने अपने मफादात के लिए मुदाखलत की है, लेकिन ये मुदाखलत अवाम फैसला कर चुकी है कि अमेरिकी मफादात के लिए थी, पाकिस्तानी मफादात के लिए नहीं थी। तो ये गलत फहमी अपनी दूर कर लें प्लीज़। मैं ये बातें कोई फूट डालने के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि रिमोट आपके पास है, आपने एक बटन दबाना है और इलेक्शन कॉल हो जाने हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन से अगली हुकूमत आ जानी है और ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, आवाम साहब पूछेंगे। और मैं एक और यहाँ बात कर दूँ, शायद अफरीदी बहुत अच्छे बॉलर थे, लेकिन एज अ बैट्समैन मैंने कभी उनको अच्छा क्रिकेटर नहीं समझा, कभी भी नहीं। उन्होंने चंद मैच अगर अच्छे खेले भी हैं तो मैंने नहीं समझा, ठीक है। हालांकि यूथ में हम दीवाने थे, उनको देखना चाहते थे, तो एज अ क्रिकेटर मेरी राय मुख्तलिफ है उनके बारे में, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग मैं समझता हूँ कि शायद अफरीदी एक अच्छा इंसान है।
آپ اپنے حق میں شاہد افریدی سے پلیز بیانات مت دلوائیں، اس کو غیر متنازعہ رہنے دیں خدا را۔ ریموٹ کا بٹن آپ کے پاس ہے، اس میں ڈیلیٹ دبائیں امپورٹڈ حکومت کا اور نئے الیکشن کی طرف جائیں۔ ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں، امپورٹڈ حکومت ڈیلیٹ ہوگی، ٹوائلٹ میں فلش ہوگی، نئے الیکشن آئیں گے۔ عوام آپ سے پیار کرتی ہے اور یہ پیار جاری رہے گا زور و شور سے۔ باقی آپ جتنے مرضی دعوے کر لیں، جتنی مرضی میٹنگز کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ میں بات آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ ہمارا مقصد پاکستان ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ اور پاکستان کے لیے اگر کوئی الیکشن مانگتا ہے تو اس میں کوئی سازش نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بیرونی سازش کسی ملک میں شفاف الیکشن نہیں مانگ سکتی۔ یہ جو آپ کے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے نا جی کہ یہ ہمارے بارے میں بات، یہ بیرونی سازش ہو رہی ہے، آپ اپنی یوتھ کو اپنے خلاف کر رہے ہیں خود۔ آپ اپنی یوتھ کو گالی دے رہے ہیں کہ وہ بیرونی سازش کا حصہ بن رہے ہیں، آپ ان کے انٹلیکٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یوتھ کو غصہ مت دلائیں، الیکشن کی طرف جائیں۔ اور یہ میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ چیزیں پتہ ہیں کہ یہ کیوں ایک سال تک، یہ نومبر تک نہیں، ایک سال تک چلانا چاہتے ہیں یہ حکومت کو۔ مقتدر بھی اور یہ امپورٹڈ ڈاکو بھی، یہ سب ایک سال تک چلانا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے اگلی ویڈیو میں 2 ماہ میں الیکشن کا اعلان کیسے ہو سکتا ہے، کس طرح حالات جا سکتے ہیں، میں آپ کو یہ انشاءاللہ تعالی بتاتا ہوں۔ ہمارے سامنے جو ثبوت موجود ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ سے گواہی آتی ہے کہ واشنگٹن نے پاکستانی کرپٹ پارلیمنٹ کو خرید لیا لیکن عوام کو کھو دیا ہے، یہ گواہی آ گئی ہے۔ تو اس کے بعد مزید کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک کانسپریسی ہے، یہ ایک ایسی کانسپریسی ہوئی ہے، ایسی سازش ہوئی ہے جس کے بعد مداخلت ہوئی ہے، اور اس مداخلت کو پاکستانی عوام ریجیکٹ کر چکی ہے، اور اسی لیے امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ مسلسل چل رہا ہے، گو کہ اس میں ڈیفرنٹ ڈاٹس، نقطے، یہ وہ چینج کر کے اس ٹرینڈ کو ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آپ ناکام ہوں گے۔ آپ نے عوام کو اتنی اچھی 5th جنریشن وار سکھا دی ہے کہ اب عوام کو سموک سکرین نظر آ جاتی ہے جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں۔ عوام اب جھوٹ پکڑ لیتی۔ 5th جنریشن وار کا سب سے بڑا ٹول ہی ہے کہ جھوٹ بولو، لوگوں کو کنفیوز کر دو۔ لوگوں کو اب پتہ ہے کہ کہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے، کون ہمیں کنفیوز کر رہا ہے۔ سو عوام کو کنفیوز مت کریں، عوام کنفیوز ہوں گے نہیں، عوام بالکل کلیئر ہے، اس بار گول کلیئر ہے۔ آپ نے عوام کو ایک گول پہ اکٹھا کر دیا کہ ان ڈاکوؤں سے ہم نے جان چھڑانی ہے۔ آپ ذرا امیجن کریں، جس بھاشا ڈیم کے بارے میں کہتے تھے کہ فنڈ کھا گیا ثاقب نثار اور عمران خان کام بنا رہا ہے، اسی پہ جا کے کام کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ جو اورنج لائن ایئرپورٹ سے چلنی تھی وہ اپریل میں چلنے کا اعلان اس سال کے شروع میں ہو چکا تھا، وہاں جا کے شوبازی دکھا کے کہہ رہے ہیں ہم نے جلدی دیکھیں اناگوریٹ کر دی ہیں۔ میرے پاس ثبوت موجود ہیں اس کی۔ یہ سب شوبازی چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم سے ایک غداری کا لیبل ہٹ جائے، اور دوسرا ہم تھوڑا سا ایڈ شیڈ چلا کے اور اپنے تھوڑے سے تختیاں لگا دیں، اور پھر ہم اگلے الیکشن میں جائیں کہ دیکھیں ہم نے تو 2-4 مہینے 6 مہینے یا سال کی جو ہماری حکومت تھی، ہم نے ایک سال میں 4 سال سے زیادہ کام کر کے دکھا دیا ہے۔ یہ شوبازیاں اب نہیں چلیں گی۔ عوام فیصلہ کر چکی ہے، آپ ریجیکٹڈ مال ہیں۔ جتنی جلدی الیکشن میں جائیں گے آپ کا بھلا ہے، جتنا لیٹ ہوگا عمران خان اتنا مقبول ہوتا جائے گا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ 100 پیاز اور 100 جوتے کھا کے جانا ہے یا تھوڑی سی عزت اپنی بچانی ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔